فرش ادا پر، بے چین ہے آنے کو ملک فرش ادا پر، اللہ سے آنے کی رضا مانگ رہے ہیں، وہ ملتا نہیں جنت میں ترستے ہیں فرشتے، ملتا نہیں جنت میں ترستے ہیں فرشتے، ارے مجلس کے تبرک کا مزہ مانگ رہے ہیں، مجلس کے تبرک کا مزہ مانگ رہے ہیں۔ ہم اپنے دشمنوں کا بھی نہیں اپمان کرتے ہیں، ہم اپنے دشمنوں کا بھی نہیں اپمان کرتے ہیں، علی والے ہیں ہم ہر ایک کا سمان کرتے ہیں، علی والے ہیں ہم ہر ایک کا سمان کرتے ہیں، بلاؤں سے نہیں ڈرتے ہماری قوم کے بچے، ارے نینا دے علی پڑھ کر ہم بلوان کرتے ہیں۔ حمزہ نہیں پڑھیں گے۔ محمد وآل محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اهدنا الصراط المستقيم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، مولانا ومولى الثقلين، جد الإمامي الحسنين أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام۔ صلوات عزیزان محترم، قرآن مجید کا تیسرا نمبر کا سورہ ہے سورہ آل عمران، اور اس کی آیت نمبر 19 ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو سب سے اچھا اور سب سے پسندیدہ دین ہے وہ ہے دین اسلام۔ اگر اس دنیا میں آپ نظر کریں تو بہت سارے دین ہیں، عیسائیوں کا دین ہے،
यहूदियों का दीन है, सिखों का दीन है, हिंदुओं का दीन है, लेकिन इतने सारे मज़ाहिब में अल्लाह ने किसी को पसंद किया है तो दीन इस्लाम को पसंद किया। क्या वजह है कि इतने सारे दीन में अल्लाह अगर किसी दीन को पसंद कर रहा है तो सिर्फ दीन इस्लाम को पसंद कर रहा है और किसी दीन को पसंद नहीं कर रहा है। जब सातवें इमाम हजरत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम हमारे सातवें इमाम से पूछा गया कि मौला इतने सारे दीन हैं, अल्लाह ने सिर्फ इस्लाम को ही पसंद क्यों किया, जबकि यहूदियों का दीन है उसे अल्लाह पसंद नहीं करता, ईसाइयों का दीन है उसे अल्लाह पसंद नहीं करता, हिंदुओं का दीन है उसे अल्लाह पसंद नहीं करता, बहुत सारे मज़ाहिब है अल्लाह उसे पसंद नहीं करता, लेकिन अगर किसी मजहब को पसंद किया है तो सिर्फ इस्लाम को पसंद किया। क्या वजह है? तो हमारे साथों इमाम ने जवाब दिया कि जिस दीन का ताल्लुक अली से है अल्लाह ने उसे पसंद किया है, जिस दीन का ताल्लुक अली से नहीं अल्लाह ने उसे पसंद नहीं किया। इस्लाम अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है तो सिर्फ दीन इस्लाम है। और अल्लाह ने जितने भी अंबिया भेजे हैं 1,24,000 सब इसी दीन के लिए आए हैं। जनाब आदम है दीन इस्लाम के लिए, जनाब नूह है दीन इस्लाम के लिए, जनाब ईसा है दीन इस्लाम के लिए, जनाब मूसा है दीन इस्लाम के लिए, यहाँ तक कि आखिरी नबी है दीन इस्लाम के लिए। लेकिन बस जब तक मूसा दीन को फैलाना चाहते थे दीन फैला न सके, दीन अधूरा रहा। आदम ने दीन को फैलाना चाहा, दीन अधूरा रहा। नूह ने दीन को फैलाना चाहा, दीन अधूरा रहा। ईसा ने दीन को फैलाना चाहा, दीन अधूरा रहा। मूसा ने दीन को फैलाना चाहा, दीन मुकम्मल नहीं हुआ। यहाँ तक के आखिरी नबी का जमाना आया, नबी ने भी बहुत मशक्कतें की, बहुत सहमत उठाई, बहुत मेहनत की,
علی کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا تو مسلمانوں کا ایمان کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ لہذا آیت پر غور کریے گا. جب آیت نازل ہوئی الیوم اکملت، آج میں نے مکمل کر دیا، لکم دینکم، اے رسول تمہارے دین کو، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے میری نعمت کو تمام کر دیا. ایک ہی آیت ہے، 3 حصے بیان کیے. ایک ہی آیت. پہلا حصہ کیا ہے؟ میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. دوسرے حصے میں کیا فرما رہا ہے؟ میں نے میری نعمتیں تم پر تمام کی. اب میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ مکمل اور تمام میں کیا فرق ہے؟ بھائی اللہ دونوں کا ایک ہی معنی ہے کہ میں نے تمہارے دین کو مکمل کیا، میں نے تمہارے دین کو تمام کیا، یا میں نے میری نعمتیں مکمل کی، میری نعمت تمام کی. لیکن ایک آیت میں 3 حصے ہیں. پہلے 2 حصوں کی میں بات کر لوں. پہلے حصے میں فرما رہے اکمل تو، دوسرے حصے میں فرما رہے اتمم تو. دونوں کا ایک ہی معنی ہے، لیکن الگ الگ صیغے استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ الگ الگ صیغے استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو رسول خدا سے سوال کیا گیا کہ اللہ نے الگ الگ صیغے استعمال کیوں کیے ہیں؟ تو رسول نے کہا کہ میں اللہ سے سوال کر لیتا ہوں. رسول نے جب اللہ سے سوال کیا کہ اے پروردگارا، ایک ہی معنی ہے دونوں کے، لیکن الگ الگ کیوں استعمال کیے؟ پہلے حصے میں کہہ رہے الیوم اکملت، دوسرے حصے میں کہہ رہے واتممت علیکم. تو پروردگار نے کہا کہ اکمال کا لفظ وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں کسی چیز کی گنجائش نہ ہو آنے کی، جہاں کسی چیز کی گنجائش نہیں ہوتی آنے کی. اور اتمام کا لفظ وہ استعمال کیا جاتا ہے جہاں کسی چیز کے آنے کی گنجائش ہوتی ہے. تو جہاں پر دین اسلام کی بات ہوئی، پروردگار نے وہاں اکمال کا لفظ استعمال کیا. الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے دین کو مکمل کر دیا، اس کے بعد کوئی دین نہیں آ سکتا. اتمام کا لفظ وہاں استعمال کیا جہاں نعمت کی بات کی ہے، جہاں نعمت کی بات کی ہے. وہ اتممت علیکم نعمتی، اور میں نے میری نعمت کو تمام کیا. یعنی اس کے بعد نعمت آنے کی گنجائش ہے. یا رسول اللہ وہ نعمتیں کون سی ہے؟ رسول نے فرمایا علی نعمت ہے، علی کے بعد اللہ دوسری نعمت حاصل کی شکل میں دے گا. صلوات پڑھے محمد. آیا ہے اب عرش نعمت پر گویا کعبے میں ستارہ آیا ہے. کہتے ہیں ملک سب خوش ہو کر اب دست نبی پر ہے حیدر. آغوش لہج میں دیکھو قرآن کا پارا آیا ہے. آخری حصے میں کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اے رسول میں تمہارے دین سے راضی ہو گیا. جب اس آیت کی تفسیر آپ پڑھیں گے تو تفسیر میں آپ کو ملے گا کہ روز محشر برپا ہو اور سب اپنے دین پر باقی رہیں گے. اے اللہ میں تو عیسائی تھا، میرے دین سے راضی ہو جا. یہودی لوگ کہیں گے کہ میں تو مسیحی، ہم یہودی کہیں گے کہ ہم جو تھے اپنے دین پر باقی تھے، ہمارے دین سے راضی ہو جا. لیکن اللہ روز محشر بھی یہی کہے گا کہ میں اگر راضی کل ہوا تھا دنیا میں تو دین اسلام سے ہوا تھا، اور محشر میں بھی اگر راضی ہوگا تو صرف اسلام سے ہی ہوگا. تو لوگ سوال کریں گے کہ ہمارے دین سے راضی کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ ارشاد فرمائے گا کہ جس دین میں علی نہیں میں اس سے راضی نہیں، جس دین میں علی نہیں میں اس سے راضی نہیں. لہذا لفظ مولا جو ہے لفظ ولایت ہی سے بنا. یہ جو ولایت ہم کہتے ہیں یہ لفظ مولا سے بنا ہے. یعنی اگر علی کو کسی نے مولا نہیں مانا، علی کی ولایت کا اگر کسی نے اقرار نہیں کیا تو اس کے
کوئی اعمال اللہ تعالیٰ قابل قبول نہیں کرے گا. یہاں تک کہ رسول ارشاد فرماتا ہے اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت تک کی زندگی دے دے اور اس کے دل میں ولایت علی نہ ہو اور تا قیامت وہ نمازیں پڑھتا رہے, روزے رکھتا رہے, حج کرے اور کرائے, اللہ تعالیٰ نہ اس کے حج کو قبول کرے گا, نہ نماز کو قبول کرے گا, نہ روزے کو قبول کرے گا. کس لیے؟ دیکھیے ایک آیت میں بیان کرتا ہوں کہ کسی گاؤں میں ایک کنواں تھا. اس کنویں میں جو ہے ایک کتا گر گیا. اب گاؤں والوں کو وہی ایک ذریعہ تھا, اسی کنواں سے پانی پیا کرتے تھے. کنویں میں ڈول ڈالا کرتے تھے, پانی نکالا کرتے تھے اور پانی پیا کرتے تھے. لیکن جب کتا گر گیا تو لوگ کترانے لگے پانی پینے سے. کتا گر گیا کیسے پانی پیے؟ تو ان میں سے ایک بزرگ نے کہا کہ گاؤں میں عالم دین ہے, ہم اپنے مولانا صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس کا کیا کیا جائے. تو وہ لوگ عالم دین کے پاس آئے, مولانا صاحب ہمارے گاؤں میں جو کنواں تھا اس میں کتا گر گیا ہے, اسی کنویں سے ہم پانی پیتے ہیں, لہٰذا آپ کو ذریعہ بتائیں. مولانا صاحب نے کہا اتنی سی بات ہے, آپ 40 ڈول پانی بھر کے نکال کے پھینک دیں, کنویں کا پانی پاک ہو جائے. ہمارے وہاں شریعت بھی یہ کہہ رہی ہے, مسئلہ ہے کہ اگر کسی کنویں میں کتا گر جائے تو 40 ڈول بھر کے نکال کے پھینک دیا جائے, کنویں کا پانی پاک ہو جائے گا. تمام گاؤں والے خوش ہو گئے کہ ہمارے کنویں کا پانی پاک ہو جائے گا. گئے اور کنویں سے 40 ڈول پانی بھر کر نکالا, اور جب 40 ڈول نکال لیے تو تب بھی وہ لوگ کترا رہے تھے, تو انہوں نے 10 ڈول ایکسٹرا نکال لی, 50 ڈول. اب ان کو اطمینان ہو گیا کہ 40 سے زیادہ ہی نکال لیا ہم نے, لیکن تب بھی کوئی پانی پینے کے لیے راضی نہیں تھا. تو گاؤں کا جو بزرگ تھا اس نے کہا کہ پہلے ہم مولانا صاحب کو پلاتے ہیں, اگر وہ پی لیں گے تو ہم پینا شروع کر دیں گے. انہوں نے اس کنویں سے ایک گلاس پانی بھر کے نکالا اور مولانا صاحب کے پاس ہے کہ مولانا صاحب آپ نے 40 ڈول نکالنے کہا تھا, ہم 50 ڈول نکال کے پھینک دیے ہیں, اب یہ پانی پاک ہوا یا نہیں؟ مولانا صاحب نے کہا ٹھیک ہے پاک ہو گیا. تو کہا پہلے آپ پیجیے اس کے بعد ہم پیئیں گے. مولانا صاحب نے کہا کوئی مشکل نہیں ہے, پی لیتا ہوں, کوئی مشکل نہیں ہے. مولانا صاحب نے جب وہ پانی پینا شروع کیا, اچانک مولانا صاحب کی نظر گلاس کے اندر پڑی, اس کے اندر کتے کا ایک بال نظر آیا, اس کے اندر کتے کا ایک بال نظر آیا. تو مولانا صاحب رک گئے اور ایک سوال کیا, پہلے مجھے یہ بتاؤ کنویں سے کتے کو نکالا تھا یا نہیں؟ غور کیجیے گا, مولانا صاحب نے کہا کہ کنویں سے کتے کو نکالا تھا یا نہیں. تو وہ نادان لوگ کہنے لگے ارے آپ نے تو صرف 40 ڈول کہا تھا, کتا تو کہا ہی نہیں تھا نکالنا. آپ نے صرف 40 ڈول پانی نکالنے کہا تھا, کتا نکالنا نہیں کہا تھا. تو مولانا صاحب غضبناک ہو گئے اور ایک جملہ کہا کہ تمہارے کنویں کا پانی اس وقت تک پاک نہیں ہوگا جب تک اس کنویں سے کتے کو نہیں نکالو گے. بس سمجھ لینا دنیا کہ جب تک تم اپنے دل سے بغض علی کا کتا نہیں نکالو گے تمہارا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ. دھڑکن نہیں گئی, کتے ابو تراب کی الجھن نہیں گئی. اس دور میں بھی بدعت حیدر کا بھوت ہے اور رسی تمام جل گئی ہے, گھر نہیں گئی. نعرہ حیدر بنی سلمان. مولانا صاحب نے یہی فرمایا, اپنے کتے کو نکالے بغیر تا قیامت پانی نکالتے ہو کنویں سے, کنویں کا پانی پاک نہیں ہوگا. اگر بغض علی اپنے دل سے نہیں نکالو گے تو تا قیامت نماز پڑھتے رہو, اللہ قبول کرنے والا نہیں ہے. اور یاد رکھیے گا یہ بغض بہت بری بیماری, اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے. دنیا میں ایسا طبیب بھی نہیں آیا ہے کہ جو بغض علی کا علاج کر سکے.
دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے، اہل سنت کے، مولانا مفتی محمد اسماعیل، مفتی محمد اسماعیل۔ وہ تقریر کر رہے تھے اور تقریر کرتے کرتے اتنا بغض تھا ان کے دل میں کہ اپنی تقریر کے درمیان ہی نعوذ باللہ مولا کائنات کے لیے نازیبہ الفاظ ادا کیے۔ جب نازیبہ الفاظ ادا کیے تو وہاں کے جو شیعہ لوگ تھے اہل تشیع، انہوں نے مولانا مفتی محمد اسماعیل پہ کیس کر دیا۔ جب کیس کیا ہے تو پولیس وہاں کی جو تھی آئی اور ان کو جیل میں بند کر دیا۔ 6 مہینے کے بعد جب یہ مفتی دوبارہ چھوٹے ہیں جیل سے اور رہا ہو کر اپنے گاؤں آئے تو ان کے شاگردوں نے کہا کہ اے مولانا صاحب، شیعہ لوگ اتنا بغض رکھتے ہیں آپ کے لیے کہ آپ پر کیس کر دیا، لہٰذا آپ اور علی کے خلاف پڑھیے گا۔ تو مولانا نے مرتبہ توبہ کی کہ نہیں، میں علی کے خلاف نہیں پڑھ سکتا۔ تو ایک مرتبہ اس کے شاگرد نے پوچھا کیوں، ایسی کیا وجہ ہے کہ تم علی کے خلاف نہیں پڑھو گے؟ تو ایک مرتبہ مولانا نے کہا کہ جب علی کے خلاف میں دنیا میں پڑھا تو دنیا میں 6 مہینے کی سزا ہوگی، مگر آخرت میں اللہ کتنی سزا دے گا؟ صلوات پڑھے محمد جب علی سے بغض رکھنے کی سزا دنیا میں 6 مہینہ ملی ہے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کتنا سزا دے گا؟ لہٰذا اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے دلوں سے بغض علی کو نکالو۔ اور کیونکہ آج 2 محرم ہو چکی ہے، میں نے جہاں مسائل کو چھوڑا تھا اسی کے آگے سے میں مسائل کو روا دوا رکھوں گا۔ جب 2 محرم کو حسینی قافلہ وارد کربلا ہو گیا اور امام حسین نے جب قدم رکھے کربلا میں تو کسی شاعر نے کہا ہے کہ امام نے جب قدم رکھا تو کسی شاعر نے کہا کہ امام نے کہا اے فاتح خیبر بدر و حنین ہوں میں، اے فاتح خیبر بدر و حنین ہوں میں، اے زمین کربلا رحم کر حسین ہوں میں، اے زمین کربلا رحم